بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ معزز ناظرین و سامعین، آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو میری طرف سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کی حفظ و امان میں اللہ پاک کی خیر و عافیت میں ہوں گے۔ میرے پیارے معزز ناظرین گرامی اور میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں، سخت پریشانی میں یہ وظیفہ کر لو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ آج کا یہ بہت ہی مجرب وظیفہ میری وہ بہنوں کے لیے ہے جو میری بہنیں 1 گھنٹے میں سسرال سے علیحدگی حاصل کرنا چاہتی ہیں، اور 1 گھنٹے میں اپنے سسرال والوں کو قابو میں کرنا چاہتی ہیں، بندش ختم کرنا چاہتی ہیں، تعویذات کے اثر کو ختم کرنا چاہتی ہیں۔ میری وہ بہنیں اس وظیفے کو لازماً ادا کریں جو اپنے شوہر کے ساتھ الگ گھر میں شفٹ ہونا چاہتی ہیں، اپنی زندگی کو سکون کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں۔ وہ بہنیں اس وظیفے کو لازماً ادا کریں۔ جو سسرال میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، بندش ہے آپ پر اولاد کی وہ بھی ختم ہو جائے گی، یا تعویذات کی اثر کروائے گئے ہیں آپ پر سسرال والوں نے، ہر قسم کے تعویذات کا اثر بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں نے بہت ہی پیاری آیت کا وظیفہ ادا کرنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ سخت پریشانی میں اگر یہ آیت ادا کی جائے تو اللہ کی کرم سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی وہ ہر مشکلات ختم ہو جاتی ہے جس کے لیے آپ وظیفے کو ادا کرتے ہیں۔ یقین کامل ہونا چاہیے، نماز کی پابندی ہونی چاہیے، اور پاک صاف کپڑوں میں آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے، باوضو ہو کر آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ اگر آپ میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائی اس وظیفے کو ادا کرنا چاہتے ہیں یا آپ اس وظیفے کی روحانی اجابت چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیجئے، کیونکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ سب میرے پیارے بہن اور میرے پیارے بھائیوں کو ملتا رہے۔ اس وظیفے کو کرنے کے لیے مخصوص ٹائم مقرر ہے۔ مخصوص ٹائم یہ ہے کہ آپ نے نماز تہجد کے بعد اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ اب آپ سن لیجئے کہ آپ نے اس وظیفے کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اگر آپ میری بہنیں اس وظیفے کو خود ادا کرنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے سامنے پانی کا گلاس لے کر رکھ لیجئے۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں ہیں تو آپ اس وظیفے کو ہرگز ادا نہ کریں۔ آپ کسی اور سے بھی اس وظیفے کو کروا سکتے ہیں اپنے لیے بھی، یا آپ ناپاکی کے ایام کو گزارنے کے بعد بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتے ہیں۔ میرے بھائی بھی اپنے سسرال والوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتا ہے، اور میری بہنیں بھی سسرال سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے بھی اس وظیفے کو ادا کر سکتی ہیں۔ سسرال میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے، پیار محبت قائم ہو جائے گا، عزت قائم ہو جائے گی۔ مشکلات کے وقت آپ اس وظیفے کو لازماً ادا کیا کریں۔ آپ نے اپنے سامنے پانی کا گلاس لے کر رکھ لینا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ پاک صاف ہو کر، باوضو ہو کر، اچھے کپڑے پہن کر آپ نے سب سے پہلے نماز تہجد کے نوافل ادا کرنے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت کر کے 8 نوافل ادا کر لینے ہیں۔ آپ نے 8 نوافل ادا کرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ پر قیام کر لینا ہے، آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرنا ہے۔ درود ابراہیمی آپ نے آہستہ آہستہ کر کے پڑھنا ہے، زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے، اور پھر آپ نے 100 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ کا ورد کرنا ہے۔ سورہ فاتحہ بھی آپ نے آہستہ آہستہ کر کے پڑھنی ہے، اس میں بھی کسی بھی زبر زیر پیش کی غلطی نہ ہو جائے۔ سکون سے مطمئن کر کے آپ نے دل کو آپ نے اس وظیفے کو ادا کرنا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کو ادا کرنے کے بعد 21 مرتبہ آپ نے یہ آیت کو ادا کرنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ آیت آپ کو سکرین پر بھی دکھائی جا رہی ہوگی۔ آپ نے اس آیت کو اپنے زبان سے نہیں بیان فرمانا،
آپ نے اس آیت کو دل میں پڑھنا ہے، اپنے منہ میں پڑھنا ہے۔ جب آپ 21 مرتبہ اس آیت کا ورد شروع کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے دل والی جگہ پر رکھ کر اور پھر آپ نے 21 مرتبہ اس آیت کا ورد کرنا ہے، اور 21 مرتبہ جب تک آپ پڑھتے رہیں گے اس آیت کو، آپ کا سیدھا ہاتھ آپ کے دل والی جگہ پر ہی رہے گا، لیکن آپ نے اس کو زبان سے نہیں بیان فرمانا، آپ نے دل میں ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس آیت کو منہ پہ ہی پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ درود ابراہیمی اپنی زبان سے ادا کرنا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ کو اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، لیکن آپ نے اس آیت کو اپنی زبان سے نہیں بیان فرمانا، آپ نے دل میں ہی پڑھنا ہے، اپنے منہ میں ہی پڑھنا ہے کہ آپ کا جو بھی معاملہ ہے وہ حل ہو جائے، اور جو بھی آپ کی بات دل میں ہے وہ بھی بات آپ کی مکمل ہو جائے، پوری ہو جائے، مشکلات ہے وہ آپ کی ختم ہو جائے۔ جب آپ نے 21 مرتبہ اس آیت کا ورد کر لیا تو آپ نے اپنا سیدھا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کے بھی 21 مرتبہ درود ابراہیمی آخر میں آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہاں پر آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ جو آپ کے سامنے ایک پانی کا گلاس پڑا ہوگا اس پر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی کو پڑھنے کے بعد اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، اور پھر آپ نے اس پانی کو 3 سانسوں میں پی لینا ہے، آہستہ آہستہ کر کے پی لینا ہے، اور پھر آپ نے اپنی دعا جیسے ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ پھر پھونک مارنی ہے اپنے ہاتھوں پہ، اور اپنے جسم میں اپنے ہاتھوں کو مس لینا ہے، اپنے سر سے لے کے پاؤں تک۔ آپ شفاف ہو جائیں گے، آپ پاک ہو جائیں گے، بندش کے سلسلے سے بھی، تعویذات کے سلسلے سے بھی، جو جادو جنات کا آپ پہ معاملہ چلا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، آپ کے معاملات بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر آپ نے اپنا معاملہ اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانا ہے۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینے ہیں، آپ نے رونا ہے، میرے پاک پروردگار میری دعا کو قبول منظور فرما لیجئے۔ پاک پروردگار میں بہت کمزور ہوں، میں بہت لاچار ہوں، مجبور، آپ بہت رحیم ہیں، کریم ہیں، پاک ہیں، آپ سب کی مدد کرنے والے ہیں۔ میں تہجد کی نماز کے نوافل ادا کرنے کے بعد آپ کے سامنے دعا مانگ رہی ہوں، یا رب العالمین میری دعا کو قبول منظور فرما لیجئے۔ آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے رونا ہے، گر گرانا ہے، آپ نے اپنے معاملات بیان فرمانے ہیں، جو آپ چاہتی ہیں وہ آپ نے اپنی دعا میں ضرور لازماً آپ نے بیان فرمانا ہے۔ آپ کے دل میں جو بھی بات ہے وہ آپ نے اپنے رب العالمین کے سامنے بیان فرمانی ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول منظور ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ آپ نے 1 گھنٹے کے اندر ہی ادا کرنا ہے، آپ ٹائم مقرر کر لیجئے۔ اگر آپ ماوِ تہجد کے لیے 2 بجے اٹھتے ہیں تو 3 بجے تک آپ کا یہ مکمل وظیفہ ختم ہو جانا چاہیے، اور پھر آپ نے دعا مانگ کر سو جانا ہے۔ اگر آپ کو اس وظیفے میں کسی بھی قسم کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کامنٹس میں رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ اب تک اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔